آقا علیہ السلام کی سنت خوشبو لگانا، عطر کیوں لگاتے تھے؟ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے، تمام حدیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بغیر عطر لگائے آپ کے جسد اقدس اور پسینہ مبارک سے اتنی خوشبو آتی، بغیر عطر لگائے یہ لفظ آتے ہیں کہ اس راہ سے گزرتے تو لوگ ہوا کی خوشبو سے پہچان لیتے، اور صحابہ نے کہا ہے یہ عطر لگائے بغیر عالم تھا۔ پسینہ مبارک سے خوشبو، پسینہ مبارک کو جمع کرتے تھے تو بچیوں کی شادیوں پر عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور ایک نے اپنے گھر میں، وہ کسی کے پاس شادی کرنی تھی تو ان کے پاس عطر نہیں تھا، غریب تھے یا پیسے نہیں ہیں عطر لینے کے، تو آقا علیہ السلام کا پسینہ لے گئے، تو بیٹی کو وہی پسینہ خوشبو کی شیشی بنا کے دے دی، پھر اس نے لگائی، پھر بچوں کو لگائی، اور پھر صدیوں تک وہ گھر خوشبوؤں والوں کا گھر اس کا نام بن گیا، ان کی نسلوں میں خوشبو چلی۔ خوشبو اتنی تھی، لیکن آقا علیہ السلام خوشبو لگاتے تھے، عطر لگاتے تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، تمہاری دنیا میں دنیا کی 3 چیزیں جو مجھے پسند ہیں، ان میں ایک عطر ہے، ان میں ایک عطر ہے۔ تو عطر لگاتے، کیوں لگاتے؟ حالانکہ خود ہی خوشبو ہیں، ساری خوشبوئیں ہی آقا علیہ السلام کی خیرات ہیں، مگر یہ کہ امت کو سبق دیا عطر لگانے سے یکسوئی پیدا ہوتی۔ یہ ظاہری اثرات اور باطنی اثرات کے درمیان جو ربط ہے، یہ ایک حکمت، ایک الگ سبجیکٹ ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ جیسے ربط بین الآیات، 2 آیتوں کے درمیان ربط، صورتوں کے درمیان ربط، ظاہر اور باطن کے اعمال کے درمیان ربط، ظاہری مختلف ایکٹس اور اس کے باطنی احوال پر اثر، یہ سبجیکٹ ہے ایک الگ۔ سو اسی طرح جب آپ محفل میں بیٹھیں، محفل منعقد کریں، تو طریقہ یہ ہے جب محفل صف میں بیٹھے تو اس طرح ٹانگ اٹھا کر نہ بیٹھیں کبھی۔ بعض اوقات آدمی تھکتا ہے نا، تو ایسے ایک ٹانگ نیچے اور ایک اوپر رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے یہ نہیں۔ آپ کریں گا دوبارہ تاکہ دیکھیں، یہ ایسے بیٹھ گیا نا آدمی، ایسے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ میں آپ کو طریقہ دکھا رہا ہوں ان کا، دیکھیں آپ اس طرح ایک ٹانگ نیچے رکھیں، ایک کھڑی رکھیں، ایک نیچے اور ایک کو کھڑا رکھیں، کرتے ہیں نا ایسے، یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے۔ اگر آپ ایسی 2 میں سے کسی طریقے میں مشائخ، شیوخ، اکابر اہل اللہ کی مجلس میں عالم عرب میں کہیں جا کے بیٹھ جائیں جہاں آداب ہیں، ان کو آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے، اس کو مجلس میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے، وہ از خود سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص، اور پھر وہ کہے میں فلاں کا مرید ہوں، بس اس کے اتنے عمل سے اندازہ کر لیں گے کہ اس کا پیر کیا ہوگا۔ میری بات، یا فلاں کا شاگرد ہوں، وہ سمجھ جائیں گے اس کا استاد کیا ہوگا۔ یہ بیٹے اہل نظر کا یہ عالم ہوتا ہے، وہ بات کرتے نہیں بس، مگر کسی کے اٹھنے بیٹھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹانگوں کو 2 طریقے بیٹھنے کے آداب میں جائز ہیں۔ جیسے اب بیٹھے ہیں، جس کو 4 زانو کہتے ہیں، چوکڑی مار کر 2، اس طرح بھی درست ہے۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں 2 زانو، اس طرح بھی درست ہے۔ اور اگر کسی کو ان دونوں صورتوں میں بیٹھنے میں تکلیف ہے، گھٹنوں کی، ٹانگوں کی، اس کے لیے کرسی، وہ پیچھے وہ چلا جائے اور کرسی پر بیٹھے۔ کرسی پر بیٹھنا پھر سنت ہے، آپ اندازہ کر لیں، ہر چیز میں آقا علیہ السلام نے ایک سنت، ایک راستہ دے دیا۔ ممبر کیا ہے؟ ممبر کرسی ہے بھائی، اس کے 4 پائے ہیں، ممبر خود کرسی ہے، جو ممبر نبوی ہے وہ کرسی ہے۔ اور ویسے کرسی بھی ہوتی تھی، ویسے تو کرسی پر بیٹھنا اللہ کی بھی سنت ہے۔ عرش پر اپنے لیے کرسی رکھوائے گا، ایک اپنے محبوب کے لیے کرسی رکھوائے گا، واسع کرسیہ السماوات والارض۔ اور عرش کے دن حدیث پاک میں اللہ پاک کے لیے کرسی رکھی جائے گی، اور آقا علیہ السلام کے لیے کرسی رکھوائے گا، اللہ یہ کرسی حضور کے لیے، عن یمینہ اپنی دائیں جانب۔ تو اگر یہ تکلیف ہے تو پھر وہ بجائے اس کے کہ بیٹھنے کے آداب کے خلاف بیٹھے، وہ بہتر ہے تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھے۔